السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس مسلم ہیرو کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، ان کا تعلق اندلس سے ہے اور وہ عبد الرحمن الداخل کے بعد قرطبہ کے تیسرے مسلم حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سلطان حکم بہادر، فیاض اور عاقبت اندیش شخص تھے۔ مکاروں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں کے دشمن اور اپنے دوستوں کے لیے بہت بامروت اور ہمدرد، علماء و فضلاء کے قدردان اور شعراء کے مربی، میدان جنگ میں مستقل مزاج، اور جہاں کہیں معاف کرنے سے اصلاح کی توقع ہوتی وہاں فوراً خطا کار کو معاف کر دیتے۔ وہ اندلس کے ایک جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ تھے۔ سلطان حکم کے دیندار اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی خادم پر ناراض ہو کر حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ اتفاقاً اس وقت زیاد بن عبد الرحمن جو ایک عالم شخص تھے آن پہنچے۔ سلطان حکم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مالک بن ارس نے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو باوجود قدرت کے ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قلب کو امن و اطمینان سے پر کر دیں گے۔ اس کلام کے ختم ہوتے ہی سلطان حکم کا غیظ و غضب کافور ہو گیا اور خاتم کی خطا معاف کر دی گئی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حکم بن ہشام اپنے باپ کی وفات کے بعد 180 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ ان کے تخت نشین ہوتے ہی ایک بہت بڑی بغاوت نے سر ابھارا۔ سلطان ہشام کے بھائی سلیمان افریقہ مراکش میں مقیم تھے۔ یہ خط و کتابت کے ذریعے اندلس کے اندر فساد اور بغاوت برپا کرنے میں مصروف تھا۔ ہشام کے دوسرے بھائی عبداللہ طلیطلہ کے متصل اپنی جاگیر میں مقیم تھے۔ سلطان ہشام کی وفات کا حال سن کر عبداللہ فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس گیا جو مراکش شہر تنجیر میں مقیم تھا، اور اس کے پاس بربریوں اور ڈاکہ زنوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ وہاں کے علاقے کو ان لوگوں نے اپنی لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کی جولان گاہ بنا رکھا تھا۔ یہاں ان دونوں بھائیوں نے سلطنت پر قبضہ کرنے کا مشورہ کیا۔ شارلیمان بادشاہ فرانس سے اور دوسرے سرحدی رئیسوں سے پہلے ہی سلیمان نے ساز باز کر رکھی تھی۔ اب تجویز یہ قرار پائی کہ عبداللہ خود شارلیمان کی خدمت میں فرانس جائے اور اس کو اندلس پر حملہ کرنے کی ترغیب دے، یعنی بادشاہ فرانس کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس بغاوت کو کامیاب بنا دے جو یہ دونوں بھائی اندرون ملک بپا کریں گے۔ عبداللہ شارلیمان کے پاس گیا۔ وہاں شارلیمان نے وعدہ کیا اور ایک بڑی فوج مرتب کر کے اپنے بیٹے کی سپہ سالاری میں سرحد اندلس پر روانہ کر دی۔ عبداللہ نے واپس آ کر طلیطلہ کے عامل کو اپنے حسب منشا بغاوت پر آمادہ کر کے طلیطلہ پر خود قبضہ کر لیا۔ طلیطلہ اندلس کا قدیمی دارالسلطنت تھا۔ یہاں عیسائیوں کی آبادی بہت زیادہ تھی اور مسلمان ابھی نو مسلم تھے جو اپنے عیسائی بزرگوں اور قدیم عیسائی بادشاہوں کے افسانوں کو فخریہ بیان کرنے اور یاد رکھنے کے عادی تھے۔ اس لیے طلیطلہ کے عیسائیوں اور عیسائیوں کے ہم قوم نو مسلموں کو بڑی آسانی سے بغاوت پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں امیر عبد الرحمن کو بھی بہت عزت و محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا اور عبد الرحمن کے بیٹے عبداللہ کو بمقابلہ عبد الرحمن کے پوتے حکم کے زیادہ مستحکم تکریم سمجھا جاتا۔ غرض بکثرت ایسے اسباب موجود تھے کہ عبداللہ کو طلیطلہ پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ ادھر سلیمان بن عبد الرحمن نے مراکش سے اندلس کے صوبے ویلنسیا پہنچ کر اپنے آپ کو خاندان سلطنت میں سب سے زیادہ بڑی عمر کا شخص ہونے کی وجہ سے مستحق سلطنت بتا کر اپنی امارت و سلطنت کا اعلان کر دیا اور اس صوبے میں اپنا عمل دخل بٹھایا۔ سلیمان و عبداللہ کے اعلان بغاوت کے متصل ہی حسب قرارداد شارلیمان کے بیٹے نے جبل البرطات سے گزر کر اندلس کے میدان میں قدم رکھا اور کئی شہروں کو فتح کرنے کے بعد برسلونہ کا محاصرہ کر لیا۔ برسلونہ کے عامل زید نے شارلیمان کے بیٹے کی اطاعت قبول کر لی، مگر قلعہ کے اندر فرانسیسی فوج کو داخل نہیں ہونے دیا۔ دوسری طرف سے ایکویٹین کی ریاست کے فرمانروا لوئی نے جبل البرطات کے مغربی حصے کو عبور کر کے اندلس کے شمالی و مغربی علاقے کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور لاردا اور دشکا پر قابض و متصرف ہو گیا۔ اندرون ملک میں سلیمان و عبداللہ نے ملک کے انتہائی اہم اور مرکزی شہروں اور صوبوں پر قبضہ کر لیا اور شمال کی جانب سے عیسائیوں نے زبردست حملہ کر کے شمالی اندلس کو تہہ و بالا کر دیا۔ یہ خطرات معمولی نہ تھے اور اندلس کے ہاتھ سے نکل جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ تاریخ اسلام میں اکبر نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ سلطان حکم بن ہشام نے سب سے پہلے طلیطلہ کی بغاوت کا حال سنا اور فوراً فوج لے کر طلیطلہ کا محاصرہ کیا۔ وہاں عبداللہ نے مدافعت میں مستعدی دکھائی۔
ابھی اس محاصرے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا کہ شمالی اندلس کے قبضے سے نکل جانے اور عیسائیوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہنچی۔ سلطان حکم نے عیسائی حملے کو اپنے چچاؤں کی بغاوت سے زیادہ اہم اور خطرناک سمجھ کر طلیطلہ سے محاصرہ اٹھا کر فوراً شمال کی جانب کوچ کر دیا۔ حکم کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر شارلیمین کی فوج برسلونہ اور نواحِ برسلونہ سے نہایت عجلت کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اس طرح فرار ہوئی کہ راستے میں کسی جگہ انہوں نے ٹھہرنا اور دم لینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جرأت ہی نہیں کی، اور فرانس پہنچ کر دم لیا۔ یعنی فرانس کے حاکم پر ان کی پہلے ہی اتنی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ نام سن کر ہی کانپ جاتا۔ اس کے بعد سلطان حکم دشکا اور لاڈلا کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہاں کی عیسائی افواج بھی غارت کے ہنگامے بپا کرنے کے بعد سلطان حکم کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر بھاگ گئیں اور ایکویٹین میں جا کر دم لیا۔ سلطان نے اندلس کا علاقہ عیسائیوں سے خالی کرا کر کوہپیری یعنی جبل البرتات کے شمال میں پہنچ کر فرانس کے جنوبی حصے کو تاخت و تاراج کیا اور شہر ناربون کو عیسائیوں سے چھین لیا۔ ادھر حکم عیسائیوں کے تعاقب میں فرانس تک پہنچ گئے، ادھر عبداللہ و سلیمان نے موقع پا کر اندلس کے شہروں پر قبضہ کرنا اور سلطان حکم کے عاملوں کو بے دخل کرنا شروع کیا۔ یہ دونوں بھائی فتوحات کرتے ہوئے دریائے ٹیگز پر ایک دوسرے سے آ ملے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی فتوحات کو جاری نہیں رکھا، بلکہ دونوں اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ فرانس میں حکم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ یہ دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ فرانسیسی حکم پر غالب آ جائیں اور حکم کا وہیں خاتمہ ہو جائے تو ہم تمام ملک اندلس پر قابض ہو کر اپنی حکومت شروع کر دیں۔ اس طرح حکم کے عامل بھی اسی انتظار میں اپنی اپنی جگہ خاموش اور متامل تھے کہ دیکھیے حکم کے اس عاجلانہ حملے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حکم فرانس میں مارا جاتا تو تمام عامل بخوشی سلیمان و عبداللہ کی اطاعت قبول کر لیتے، کیونکہ یہ دونوں امیر عبد الرحمن کے بیٹے تھے۔ مگر فرانس میں جب حکم داخل ہوئے تو وہاں کی افواج پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ اس کے آگے ہر مقام پر بھاگتے نظر آئے۔ ممکن تھا کہ حکم اس ملک کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کرنے اور اپنے عامل مقرر کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ روز فرانس میں گزارتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اندلس کے اندر کیسے طاقتور دشمن موجود ہیں اور وہاں ان کی غیر موجودگی کس قدر مضر ہوگی۔ چنانچہ وہ عیسائیوں کو خوف زدہ کر کے فوراً ہی اندلس واپس لوٹے۔ اخبار الاندلس میں ہے کہ سلیمان و عبداللہ نے اپنی طرف سے عبیدہ بن عمیر کو طلیطلہ کا گورنر مقرر کیا اور خود فوجیں لے کر حکم کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ حکم کے فتح مند واپس آنے سے ان دونوں کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں۔ مقابلہ ہونے پر دونوں نے شکست کھائی اور فرار ہو کر اندلس کے مشرقی کوہستان میں جا کر پناہ لی۔ سلطان حکم نے عمر بن یوسف اپنے ایک سردار کو طلیطلہ کے محاصرے پر مامور کیا اور خود سلیمان و عبداللہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ کئی مہینے تک سلیمان و عبداللہ پہاڑوں میں حکم کو پریشان کرتے ہوئے پھرے، پر کہیں مقابلہ نہ ہوا۔ آخر وہ مرسیہ کے اسی میدان میں نکلے جہاں چند روز پہلے حالت شہزادگی میں حکم نے سلیمان کو شکست دی تھی۔ ادھر سلطان حکم بھی مقابلے پر پہنچ گیا۔ دونوں فوجوں نے خوب جم کر اور جیت توڑ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ آخر ایک تیر سلیمان کے آ کر لگا اور اس کا کام تمام ہوا۔ سلیمان کے مارے جاتے ہی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ نے فرار ہو کر ویلنسیا میں جا کر قیام کیا اور حسب سابق اس بار بھی سلطان حکم کے پاس عفو و درگزر کی درخواست بھیجی۔ حکم نے چچا کی اس درخواست کو فوراً منظور کر کے یہ شرط پیش کی کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں اصباح اور قاسم کو میرے پاس بطور یرغمال چھوڑ دیں اور اندلس سے روانہ ہو کر مراکش کے مقام تبخیر پہنچ جائیں اور وہیں قیام کریں۔ ایسا اس لیے کیا کہ عبداللہ پہلے بھی 3-4 بار پکڑے جانے پر معافی کی درخواستیں کر چکا تھا۔ بہرحال عبداللہ نے فوراً اس کی تعمیل کی اور تبخیر میں جا کر مستقل سکونت اختیار کی۔ حکم اپنے ان دونوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے رہے اور چھوٹے بھائی کو شہر مریدہ کا عامل مقرر کر کے بڑے کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ ادھر سلطان حکم سلیمان و عبداللہ کے تعاقب میں مصروف تھے، ادھر عمر بن یوسف نے شہر طلیطلہ کو فتح کر کے عبیدہ بن عمیر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اپنے بیٹے یوسف کو طلیطلہ کا حاکم مقرر کر کے خود عبیدہ کا سر لے جا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد سرکستہ میں بغاوت نمودار ہوئی۔ عمر بن یوسف وہاں گئے اور وہاں کے باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر اس بغاوت کو فرو کر دیا۔ ان تمام خطرناک بغاوتوں کا سلسلہ 181 ہجری میں شروع ہوا تھا، اب 3 برس کے بعد 184 ہجری میں ختم ہوا اور تمام ملک اندلس میں امن و اطمینان اور سکون نظر آنے لگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔